بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ رجب کی پہلی جمعرات کے روزے اور پہلے جمعہ کی رات کی نماز کی فضیلت۔ ہمیں شیخ ابو البرکات حفظہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو الفضل جعفر بن یحییٰ مکی رحمۃ اللہ علیہ سے خبر دی۔ انہوں نے ابو عبداللہ حسین بن عبد الکریم جزری رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں سن کر خبر دی۔ انہوں نے ابو الحسن علی بن عبداللہ بن جہفم رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے ابو الحسن علی بن محمد بن سعید سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے خلف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حمید طویل رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے مہینے کا کیا معنی؟ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بخششوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں خون ریزی بند کر دی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی توبہ قبول فرمائی، اس میں اپنے دوستوں کو دشمنوں سے نجات بخشی اور انہیں ان کی پکڑ سے محفوظ فرمایا۔ جو کوئی اس مہینے میں روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ 3 باتیں اپنے لیے واجب فرما لیتے ہیں۔ نمبر 1، اس روزہ دار کے تمام سابقہ گناہوں کی معافی۔ نمبر 2، اس کے لیے مستقبل میں تا عمر گناہوں سے حفاظت۔ نمبر 3، اور بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کے دن پیاس سے اس کی نجات۔ سبحان اللہ۔ ایک بوڑھے شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس مہینے کے تمام روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فرمایا، اس مہینے کے آغاز، وسط اور انتہا میں ایک روزہ رکھ لے، تجھے مکمل روزوں کا ثواب نصیب ہو جائے گا، کیونکہ ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہے۔ البتہ پہلے جمعہ کی رات سے غافل نہ رہنا، اس رات کو فرشتے لیلۃ الرغائب سے معصوم کرتے ہیں، کیونکہ جب اس کا 1/3 گزر جاتا ہے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے کعبہ شریف کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ فرشتے کہیں گے، یا رب، ہماری مراد یہ ہے کہ آپ رجب کے روزہ داروں کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھے اور اس کے بعد آنے والی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعات نماز ادا کرے، ہر رکعت میں فاتحہ شریف 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 12 مرتبہ اور سورۃ القدر 3 مرتبہ تلاوت کرے، ہر 2 رکعات کے بعد سلام پھیرے، اس طرح 12 رکعات نماز سے فارغ ہو کر مجھ پر 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، جس کا اردو میں مفہوم ایسے ہے، الہی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو امی ہیں اور ان کی اول پر رحمتیں نازل فرما۔ پھر سجدہ ریز ہو کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سبو قدوس رب الملائکہ والروح، یعنی تسبیحات اور پاکیزگی کے لائق ہے، فرشتوں اور روح کا رب۔ پھر دوسرا سجدہ کرے اور 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے، یا رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، جو خطائیں تو جانتا ہے وہ معاف فرما، یقیناً تو ہی غالب اور صاحب عظمت ہے۔ پھر ایک سجدہ کرے اور 70 مرتبہ پہلی دعا پڑھ کر اپنی حاجتوں کو اللہ کے حضور پیش کرے تو وہ حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لونڈی غلام یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ، ریت کے ذرات، پہاڑوں کے وزن، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے اپنے خاندان کے 700 آدمیوں کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ قبر میں پہلی رات ہی اس کا اجر و ثواب یعنی نماز روشن چہرے اور جاری زبان کے ساتھ آ کر عرض کرے گا، اے میرے محبوب، آپ کو بشارت ہو، آپ ہر تکلیف سے محفوظ ہیں۔ یہ نمازی پوچھے گا، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم میں نے تم سے زیادہ حسین چہرہ دیکھا ہے، نہ اتنا میٹھا کلام سنا ہے، نہ ہی تمہاری خوشبو سے اچھی خوشبو کبھی سونگھی ہے۔ وہ کہے گا، اے میرے محبوب، میں اس نماز کا ثواب ہوں جو آپ نے فلاں رات، فلاں ماہ اور فلاں سال پڑھی تھی۔ آج رات میں اس کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی خدمت بجا لاؤں، تنہائی میں غم خوار بنوں، آپ کی وحشت دور کروں۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. اور روز جزا جب شور پھونکا جائے گا تو میں میدان محشر میں آپ پر چھاؤں کر دوں گا، بس آپ خوش ہو جائیں کہ اب آپ اپنے مالک کے پاس اپنی نیکی حاصل کر لیں گے۔ یہ اقتباس حضور غوث العظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب غنیت الطالبین سے لیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔